بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستانی سیاسی اکثری قیادت نے متفقہ عملی کے مطابق ایسی کامیاب خارجہ پالیسی تشکیل دی ہے کہ جس نے خارجہ محاذ پر پچھے دور حکومت کی جہاں تمام خامیوں کا ازالہ کر دیا ہے، وہیں سعودی عرب سے دفاعی معاہدے نے معاشی ترقی کے نئے امکانات روشن کر دیے ہیں. اس کے ساتھ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم پاکستان کے خطاب کے چرچے ہیں. ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ملک میں سیاسی مفاہمت اور استحکام، عدلیہ کے اعتبار میں اضافے، کرپشن اور دہشت گردی کے خاتمے، تعلیمی معیار کی بہتری، لوگوں کو ریاست کا باغی بنا دینے والے لاپتہ افراد کے مسائل کے مستقل اور باعزت حل، اور عوام کو زندگی کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن محاذ آرائی کی بجائے کھلے دل سے افہام و تفہیم کی راہ اپنائیں تاکہ بدلتی دنیا میں پاکستان کا دائمی طور پر سر بلند و سرفراز ہو جائے. کیا ایسا کچھ ہو بھی پائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے سینئر کالم نگار، تجزیہ کار، شاعر و ادیب جناب اسد مفتی صاحب، اور فرانس سے سینئر کالم نگار، تجزیہ کار جناب ملک عاکف غنی اوان صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز حسب روایت اسد مفتی سے ہی کرتے ہیں. اسد مفتی صاحب، ایک طرف تو اقوام متحدہ میں چرچا ہے جناب وزیر اعظم شہباز شریف کا، اور دوسری طرف جو ہے وہ معاہدہ ہے سعودی عرب سے جس کی دھوم مچی ہوئی ہے. آپ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم کی خطاب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ جناب عزیز، لیکن میرے خیال میں کہ آپ کا جو تعارف ہے یہ کچھ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اقوام متحدہ میں تو ان کی تقریر ہے، اس میں تو اقوام متحدہ کا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو وہ صدیوں سے کر رہا ہے پاکستان اور دوسرے لوگ اسرائیل کے بارے میں اور ان کے بارے میں، عربوں کے بارے میں. وہ امریکہ سے دراصل ان کی دوستی اور ان کی جفی جو ہے وہ زیادہ قابل میرا خیال ہے غور ہے، اور اس پہ بات ہونی چاہیے. دیکھیے میری نظر میں اس کے بعد وہ جناب اسد مفتی صاحب دوسرا سوال جو تھا وہ وہی تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ پہلے جو تقریر ہوئی ہے جس کے بڑے چرچے ہیں کہ انہوں نے بڑے ببانگ دول بڑی دریانہ جو ہے وہ تقریر کی ہے، اس کے بارے میں اظہار خیال آپ فرما دیں. اس تقریر میں جو ایسی کوئی بات نظر میں آئی وہ تو ایسی تقریر ہے جیسے وہ دوسرے لوگ پہلے جا کے کرتے رہے ہیں، اور اس کی حمایت، فلسطین کی حمایت، اسرائیل کو کنڈیم، اس سے آگے تو وہ نہیں بڑھتے. اب جو انہوں نے کیا ہے کہ بھارت کے 6 کے بجائے 7 طیارے گرا دیے ہیں انہوں نے، اور ساتھ جو ہے انہوں نے کشمیر کا بھی جو ہے وہ ذکر خیر کیا ہے، فلسطین کی آزادی کے ساتھ ساتھ ریاست کے قیام کے ساتھ. یہ ساری باتیں بھی تو ساتھ ہیں نا اسد مفتی صاحب؟ دیکھیے میری بات سنیے، آپ کشمیر کو الگ رہنے دیں، پہلے آپ غزہ اور اقوام متحدہ اور امریکہ اور پاکستان کے بارے میں بات کر لیں. اس کے لیے تو عمر پڑی ہوئی ہے ابھی. کشمیر کے بارے میں اور طیارے گرانا اور طیارے اٹھانا یہ تو چھوڑے، اس پہ تو میں آپ شروع کر دوں گا. جی کھیت میں آ گئے ہیں تو وہ کیا ہوئی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے ان کے پاکستان کے تعلقات جو ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہے، اور اس تیزی کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں امریکہ کو مڈل ایسٹ میں کسی مسلمان ملک کی حمایت کی ضرورت ہے تھی، اور اب بھی ہے، خاص طور پہ ٹرمپ کو. اب دیکھیں نا 21 نکات جو ہے اس نے ابھی بتائے ہیں اسرائیل نے اور امریکہ نے. شہباز شریف پہلا آدمی ہے جس نے کھل کے اس کی حمایت بھی کر دیا، اسے مبارکباد بھی دے دیا اور اس کو ہیرو بھی بنا دیا. تو ظاہر ہے جفی تو بنتی ہے نا امریکہ کی پھر پاکستان کے اس معاملے میں کہ اگر وہ اس قسم کا بات کرنا چاہتا ہے
تو یہی بات جو ہے اب ہمارے لیے زیادہ میں سمجھتا ہوں مد نظر رہنی چاہیے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایسے ہی رہیں گے یا امریکہ ہمیشہ کی طرح جو ہے آنکھیں پھیر لے گا جب مطلب نکل جائے گا اور اس کی طبیعت میں جیسے وہ سماپی ہوتی ہے پھر جانا اور ڈوب جانا ویسا ہے. اس پہ میرے خیال میں ہمیں بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے اور میرے خیال میں ویو لے لوں عاقب صاحب کا اور پھر آپ سے اس حوالے سے تفصیلی آگے بات کرتے ہیں. جی ملک عاقب غنی صاحب، بات ہو رہی ہے امریکہ کا تعلقات کی، امریکہ کے ساتھ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جپھیوں اور پپیوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اصل مفتی صاحب پر زیادہ تقریر کو وہ کہتے ہیں وہ تو ایز یوزول ہے، ایسے ہی بس ہوتی رہتی ہیں. یہ بھی ایک تقریر تھی جس پہ جہاں تالیاں بجی وہاں ہوٹنگ بھی بہت، شور شرابہ بھی بیچ میں بہت سے لوگوں نے پیچھے جو ہے اس پہ کیا. تو یہ ایک روایتی سا کام تھا. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو صدر ٹرمپ جو ہے وہ جو محبت کا اظہار کر رہا ہے، تعریفی کلمات ادا کیے جا رہے ہیں فیلڈ مارشل کے حوالے سے یا وزیر اعظم کے حوالے سے، کیا یہ کلمات کا سلسلہ یوں ہی بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا؟ اور اس کی بہتری میں یہاں فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بھی کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا گیا ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں صدر ٹرمپ کے ساتھ اس غزہ کے حوالے سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ ہر ملک اپنے مفادات دیکھتا ہے. امریکہ کے اپنے مفادات ہیں اور اس کے مفادات یقینی طور پر اسرائیل کے ساتھ وابستہ ہیں. اسرائیل نے اس وقت بربریت کی جو ہے وہ انتہا کی ہوئی ہے غزہ کے اوپر، اور عرب ممالک تو ہم جانتے ہی ہوں کیا حیثیت ہے. پاکستان کی حیثیت بھی منگتوں کی کیا حیثیت ہونی ہے. ہم تو ڈالروں کے لیے سعودیہ سے دفاعی معاہدہ کر رہے ہیں اور ہمیں ملنا کیا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. باقی امریکہ کی پپیاں جپیاں یہ سارا کچھ اس کے مفادات کے لیے. اس کو بالکل مفتی صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے. تقریریں ہوتی رہتی ہیں، تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اور اس کی جو ابھی یہ جو پروان چڑھ رہا ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل کہہ لیں آپ، یا جو پرائم منسٹر ہیں وہ فارم 47 والے، ان کے ساتھ یہ جو پروان چڑھ رہا ہے، اصل میں ان کو مڈل ایسٹ میں ضرورت ہے ایک ایسے کردار کی جو، کیونکہ اب یہ ایک سلسلہ چل پڑا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے چل پڑے یہ یورپ اور اگلے پچھلے. اس کے پیچھے بھی اصل جو کہانی ہے وہ تو یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے انہوں نے. کیونکہ سیدھی سی بات، اگر فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. عرب ممالک کریں گے اور ان کے پیچھے پیچھے سعودیہ نے کرنا ہے تو پاکستان آٹومیٹیکلی یہ اس راستے پہ چل پڑے گا، اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے پہ لامحالہ یہ تیار ہو جائیں گے. اور یہی اصل کہانی ہے، اور اسی کہانی کے تناظر میں یہ جپیاں اور پپیاں چل رہی ہیں. اچھا، ڈو مور والا جو ہے وہ اسد مفتی صاحب ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی یہ ریڈ کارپٹ بچتے ہیں، جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جب بھی جپھیاں شپیاں آپس میں ملتی ہیں، بڑی قربتیں بڑھتی ہیں تو ڈو مور کا مطالبے ساتھ آ جاتے ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ڈو مور کے مطالبے آ چکے ہیں جو کہ ہمارے یعنی پاکستان کی گلے کی ہڈی بن سکتے ہیں؟ جی اسد مفتی صاحب. دیکھیے جناب، ڈو مور تو بہت جگہ پہ بھی چلے گا نا. ٹھیک ہے، ابھی تو شروع ہوئی ہے. میں آپ کو بھی گنواتا ہوں کہ ڈو مور کس کس جگہ پہ آئے گا. پہلی تو بلگرام آئے گا، پھر چین آئے گا، پھر انڈیا آئے گا، پھر تیل اور مدنیات جو بلوچستان سے نکلنی ہے وہ آئیں گے، اور اس کے بعد پھر امن پرائز کے لیے آپ کو ایک اور جفی اور ایک اور پپی دینی پڑے گی. کیونکہ دنیا میں اس وقت پاکستان واحد ملک ہے جس نے وقت سے بہت پہلے کہہ دیا ہے کہ نوبل پرائز ملنا چاہیے. انڈیا اس سے ایوائڈ کر رہا ہے. اس نے ایک بار بھولے سے بھی کوئی گول بول بات نہیں کی، اور یہی حال یورپین یونین کا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر وہ اچھے کام کریں گے تو ہم جو ہے ان کو یقیناً ووٹ دیں گے. یہ فرانس نے بھی کہہ دیا ہے. اور یہ بات صرف پاکستان واحد ملک ہے جس نے کہا کہ نہیں ملنا چاہیے، اور وہ ہمارا ہیرو ہے، اس نے امن کروا کے انڈیا پاکستان میں تو بہت بڑا مارکا مارا ہے جو کہ انڈیا تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ اس کا کوئی ہاتھ ہے. ابھی پرسوں ترسوں اس نے پھر آفر کی ہے امریکہ نے
کہ جناب میں ثالثی کر سکتا ہوں کشمیر کے مسئلے میں، تو انڈیا نے پھر کہہ دیا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں اس پہ ثالثی کرنے والے، ہمیں ضرورت ثالثی کی نہیں ہے. تو یہ 7 سال اس کے آتے جاتا ہے. اس لیے جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت صرف دیکھنا ہے، جیسا کہ ابھی غنی صاحب نے بھی کہا، کہ پاکستان ایکچولی کر کیا رہا ہے اور کرنا کیا چاہتا ہے، کیونکہ باقی چیزیں جو ہیں وہ اس سے لنک آتی ہیں، اس کے الگ الگ پروگرام ہونے چاہیے. بلکہ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ بلگام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے ایک آپ کو الگ سے پروگرام رکھنا چاہیے، اس کی اونچائی، چوڑائی، لمبائی اور اس کی امپورٹنس. اعظم میاں نواز شریف ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، اسی طرح فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم ہر منصوبے پہ، ہر فارمولے پہ صدر ٹرمپ کے پیج پر نظر آتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تینوں ایک پیج پر ہیں اور تینوں ہی جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں اپنی مشاورت سے ہو رہا ہے، اور وہی کچھ جیسا کہ غنی صاحب نے فرمایا ہے کہ پہلا جو ہے وہ غزہ والا فارمولہ ہے، پھر اس کے بعد ابراہیمی جو ہے وہ فارمولے پہ عمل کروایا جائے گا پاکستان کے ذریعے؟ پاکستان کو اسی لیے اہمیت دی جا رہی ہے کہ اس کو ایک مسلمان ملک کی ضرورت ہے، اور ان تینوں کا ایک پیج پہ ہونا تو یہ ایک بڑے مسئلہ خیز قسم کی بات ہے نا. جیسا کہ ابھی کہا بھی ہے غنی صاحب نے بھی کہ ہر ملک کے اپنے مفاد ہوتے ہیں. امریکہ کے اپنے مفاد ہیں، امریکہ کے جتنی بھی اپنی اس کی ذمہ داری ہیں وہ پوری کرے. شاید آپ کو پتا ہو کہ آج ہی اس نے 100 ایرانی ڈپورٹ کر دیے ہیں کہ بھاگ جائیے یہاں سے، اور باقاعدہ جہاز میں بٹھا کے نکال دیا ملک، اس لیے کہ اس کو جو چاہیے اپنے ملک کے لیے وہ کر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد آنے والے صدر کی پالیسی دوسری ہو. جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات یہ ایسے جیسے وہ کھارے پانی کا ٹاپو نہیں ہوتا سمندر میں، وہ آ گیا ہوا ہے، یہ تھوڑی دیر میں وہ گزر جائے گا، اور انڈیا اور امریکہ پھر ویسے ہی چوں کہ تو ہو جائیں گے. پھر پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. پاکستان کی بھی جب کھڑا ہوگا اسد مفتی صاحب، وہ تو ہے چائنا کے ساتھ، وہ بڑی دیر سے ہے، آج سے نہیں ہے. لیکن مڈل ایسٹ میں مجھے گڑبڑ، سن لیجئے، مڈل ایسٹ میں مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے. اگر جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں سبھی ملک کہ حماس کی کوئی وہاں ضرورت نہیں ہے، حماس کا کوئی دخل نہیں ہے، تو حماس کیا کرے گی؟ میرے اپنے خیال سے اور میرے اپنے حساب سے حماس پاکستان بھی آ سکتی ہے، وہ طالبان کا بھی ساتھ دے سکتی ہے، کیونکہ حماس کو ہٹانے میں پاکستان کا بھی ہاتھ ہے، اس کا بھی یس ہے، وہ بھی ووٹ استعمال کر رہے ہیں. اور عرب جو ہے اندر سے تو حماس کے یا کسی بھی ایسی تنظیم کے حمایتی نہیں ہے جو کہ ان کا دفاع نہ کر سکے، وہ چاہے حواسی ہوں یمن کے، یا وہ لبنانی ہوں، یا وہ مطلب اس میں ہوں کیا فلسطین میں ہوں. ادھر آپ کو یاد ہوگا ایک دور میں مصر کے جو لوگ پاکستان کے لیے لڑنے آئے تھے اس میں رشیا کے خلاف، انہوں نے بھی بعد میں مصر جو ہے ناکو چپ چنے چبا دیے. جب وہ ختم ہو گیا معاملہ وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے مصر میں جا کے گڑبڑ شروع کر دی. تو ایسے ہی میں یہ ڈرتا ہوں، جیسے سعودی عرب کے معاہدے سے میں ڈرتا ہوں کہ اس کو کہیں اپروچ نہ مل جائے ہمارے نیوکلیئر اس میں تنصیبات میں، ایسے ہی حماس جو ہے وہ کہیں پاکستان کا رخ نہ کر لے. اگر وہ کر لے گی تو پاکستان کا تو بڑا غلط سمجھیے، کیونکہ وہ بہت بڑی تنظیم ہے اور باقاعدہ ٹرینڈ ہے، اور جیسے طالبان آئے روز کر دیتے ہیں، آج پھر انہوں نے اڑا دی ہے بس، اور آئے روز کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ فتنہ ہند اور فتنہ جاپان اور فتنہ چین، یہ سب کچھ بیکار ہے. ان کی اپنی پالیسیاں ہیں جو ان کو یہ دن دکھا رہی ہیں، اور مجھے حماس سے اسی لیے خوف آتا ہے کہ اس کو قابو نہیں کر سکتے آپ. وہ کیا کرے گی حماس؟ حماس کے پاس کیا، یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ایسے اگر فوج ہم آپ آج ختم کر دیں تو فوجی کیا کریں گے؟ سمجھے، سوائے پنجاب کے فوجیوں کے پاس تو بیگھہ 2 بیگھہ زمین ہے، وہ تو اپنی زمین پہ چلے جائیں گے. باقی فوجی کیا کریں گے جو پنجاب کے بھی شہروں سے ہیں اور پنجاب اور دوسرے صوبوں سے ہیں؟ یہ سوچنے والی باتیں ہوتی ہیں انٹلیکچوئلز کے لیے اور دوسرا سوسائٹی کو سمجھنے والے کے لیے. انہوں نے اس معاملے پہ بالکل کوئی توجہ ہی نہیں کی کہ حماس کیا کرے گی. حماس ہاتھ پہ ہاتھ کر کے تو نہیں بیٹھے رہے. شاید اسی وجہ سے کہ آکف غنی اوان صاحب
جیسا کہ حسن مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حماس جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے سب کے لیے ہی، اس میں پاکستان بھی شامل ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پاکستان بھی آ سکتی ہے. اس منصوبے میں بھی جو بات کی جا رہی ہے وہ مائنس حماس کی بات کی جا رہی ہے. حماس نے فی الحال اس منصوبے کو ریجیکٹ کر دیا، اس فارمولے کو، لیکن باقی ممالک، فلسطین نے بھی ایگری کیا ہے، باقی ممالک سارے جو ہیں وہ اس پہ ایگری کر رہے ہیں. کیا لیکن اگر غزہ کی جنگ بندی ہوتی ہے اور حماس کو مائنس کیا جاتا ہے تو وہ تو غزہ سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نتن یاہو نے کہہ دیا کہ ہماری فوج غزہ میں رہے گی، تو پھر کیسے فلسطین کا قیام ہوگا، کیسے فلسطین ریاست بن پائے گی، کون کس کے پاس حکومت ہوگی اور کون سیکورٹی کے معاملات کو دیکھے گا؟ جی مطلب آصف غنی امان صاحب. بظاہر تو یہ بڑا آسان لگ رہا ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام وجود میں آ رہا ہے، لیکن حقیقت بڑی جو ہے وہ ابھی اتنی آسان نہیں ہے. فی الحال جو جنگ جاری ہے اس وقت وہ تو حماس اور اسرائیل کی جنگ ہے. باقی فلسطین کو پیچھے بیٹھا ہے، وہ بیچارے تو مظلوم ہیں، لیکن کل کو حماس کو مائنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی جو اسرائیل کے ساتھ کیا ہے یہ اس کا غصہ ہے جو ابھی تک ان کا اتر نہیں رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حماس کو اتنی چھوٹی سی تنظیم ہے جس کو یہ اتنی آسانی سے ختم کر دیں گے؟ اور اگر اس کو ختم کرنے کے لیے جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ پاکستان بھی ساتھ دیتا ہے تو پاکستان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. پاکستان کو اس سلسلے میں چاہیے کہ غیر جانبدار رہ کے پیچھے بیٹھ کے کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ پارٹی بنے. پارٹی بننے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ فلسطینوں کا اندرونی مسئلہ ہے، وہ حماس ہو یا کوئی اور پارٹی ہو یا کوئی اور جہادی تنظیم ہو. باقی یہ بات یہ چائنا وغیرہ کی، تو پاکستان کو سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا. پاکستان چائنا کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیوں نہیں کرتا؟ جس کی اصل ضرورت تو ہمیں چائنا کے ساتھ دفاعی معاہدے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں تھریٹ نہ صرف انڈیا سے، ہمیں امریکہ سے وہ ہمارا بظاہر تو دوست ہے، حقیقت میں وہ ہمارا دوست نہیں ہے. اکثری حوالے سے کافی معاہدے اس کے ساتھ ہو چکے ہوئے ہیں چائنا کے ساتھ. دفاعی معاہدے کی ضرورت ہے کہ جو اب سعودیہ کے ساتھ ہوا ہے کہ کل کو اگر اٹیک ہوتا ہے تو وہ ہم پہ اٹیک تصور کیا جائے گا. اسی طرح اگر چائنا کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے کہ چائنا کے اوپر اٹیک پاکستان کے اوپر اٹیک تصور کیا جائے گا، یا پاکستان کے اوپر اٹیک چائنا کے اوپر تصور کیا جائے گا، تو اس طرح یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مطلب حفاظتی تدبیر ہو جائے گی یہ پاکستان کی، کہ کل کو کوئی بھی ملک جو ہے ہوتے ہوئے بھی بھارت کے ساتھ جب ہوئی ہے جنگ تو چائنا نے اسی طرح ہی ساتھ دیا ہے جس طرح کے ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر سعودی عرب پہ اٹیک ہوتا ہے تو ہم ساتھ دیں گے. تو چائنا نے عملی مظاہرہ کر کے تو دکھا دیا، ورنہ امریکہ کے تو بیڑے جو ہیں وہ سمندروں میں ہی پھرتے رہتے تھے ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے. تو امید ہے کہ جی آگے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاہدے ہو سکتا ہے اس قسم کا بھی، جیسے آپ نے فرمایا آنے والے وقت میں جیسے جیسے بلاک واضح ہو رہے ہیں. اور اگر امریکہ بھی یو ٹرن لیتا ہے کسی موقع پہ، جیسا کہ حسن مفتی صاحب نے کہا، تو پھر ہمارے پاس تو پھر چائنا ہی رہ جاتا ہے. یہی بلاک ہے جو ایک نیا بن رہا ہے، نئی سپر پاور ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے آ رہی ہے. جی حسن مفتی صاحب، حماس جو ہے وہ مائنس کرنے کی ذمہ داری پاکستان پہ آتی ہے اور پاکستان اس کو مائنس کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو پاکستان کا وہی حال ہوگا جو افغانستان میں حصے دار بن کے اب تک ہم بھگت رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ بھی پاکستان کا حمایتی تو نہیں ہے، اس لیے اگر وہ آ جاتی ہے جی افغانستان تو انڈیا کی حمایتی ہے سر. ابھی ہم یہ بھی بحث نہیں کرتے کہ افغانستان کس کا حمایتی ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا حمایتی نہیں ہے. اس لیے اگر حماس ان کے ساتھ ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ افغانستان کو اتنا وہ تو نہیں ہوگا اعتراض، کیونکہ کنٹرول تو افغانستان کا ہے. اب بھی جو ہے طالبان پہ نہیں، اگر حماس کی یہ مائنس ہونے کی بات جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ نہیں ہو سکتی، اگر ہوتی ہے تو اس کا پھر ساروں کو بھگتنا پڑے گا. لیکن فلسطین کے صدر نہیں ہے، فلسطینیوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ جناب ہم دو نہ صرف حماس کو مائنس کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ خاموشی سے یا ان کے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو سعودی عرب ہے، قطر ہے، دوحہ ہے، سارے یہ جو ہیں
یہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس پر رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کو مائنس کیا جائے. اچھا اگر وہ مائنس یہ کرتے ہیں تو وہی جو میں نے ان سے کہا تھا عاقب صاحب سے, تو فلسطین ریاست تو بنتی ہوئی پھر نہیں دکھائی دیتی. دیکھیں فلسطین کی ریاست وہ کبھی نہیں بن سکتی جو مسلمانوں یا عربوں کے ذہن میں ہے. اب وہاں کچھ دنوں کے بعد ٹرمپ اور ٹونی بلیئر ڈائریکٹ حکومت کر رہے ہیں, ڈائریکٹ ان کی حکومت ہوگی, وہ جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے. ان کا جھگڑا جو وہ 20 نکات 21 نکات پہ چلے وہ چل رہا ہے, اس میں سے کئی یہ لوگ مانتے ہیں, کئی نہیں مانتے, کئی ملک مانتے ہیں, کئی ملک نہیں مانتے, اس پہ جھگڑا چلے گا. لیکن جب اس کی انتظامیہ شروع ہوگی, بنائی جائے گی کیا فلسطین کی وہاں غزہ میں, تو اس میں 2 آدمی آ رہے ہیں جو جن کے ابھی تک نام بالکل آ چکے ہیں سامنے. ایک تو خود ٹرمپ صاحب جن کے بارے میں یہ بہت پہلے ہو چکا ہے طے, اور کہہ بھی دیا ہے کہ یہ اس لیے اس کا غزہ کا صفایا کر رہے ہیں, وہاں چٹیل میدان بنا رہے ہیں تاکہ وہ وہاں اپنے کسینو بنا سکے, پلازا بنا سکے, بیچ بنا سکے, ان کے فلیٹ بنا سکے, اس پہ قبضہ کر سکے. انہوں نے کہہ دیا کہ جو فلسطینی رہنا چاہتا ہے غزہ میں رہے, اگر وہ جانا چاہتا ہے تو ہم راستہ بھی دیں گے اسے جانے کا. جس ملک میں جانا چاہتا ہے, اگر کوئی ملک کہتا ہے ہمیں بھیج دو تو ہم راستہ دے دیں گے, وہ چلے جائے. اس لیے آپ فلسطین کے بارے میں یہ تو دل سے ابھی نکال دیں ذہن سے کہ وہ ویسا نقشہ ہوگا جو عرب چاہتے ہیں یا جو فلسطین چاہتا ہے, وہ وہی نقشہ ہوگا جو اسرائیل چاہتا ہے اور امریکہ چاہتا ہے. بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. صاحب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو فارمولا ہے جس کی وہ بھائی صدر ٹرمپ دعائی دے رہے ہیں کہ جناب یہ فارمولا جو ہے وہ بالکل منظور ہونے کے قریب ہے اور جناب غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے, یہ تو سب جو ہے یہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہی لگتا ہے, اہمی خواب ہی لگتا ہے. یہ تو نہیں لگتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوگا. یہ بات تو آپ نے خود کر دی ہے, تو ہمارے پرائم منسٹر اس کو مبارکباد کس چیز کی دے رہے ہیں کہ کس نکات میں یہ کر دیا اور 20 نکات میں کیوں یہ بیوقوف بنا رہے ہیں پاکستانیوں کو, اور پاکستان بن رہے ہیں. یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ابھی کچھ نہیں ہوا. ابھی انہوں نے بات کی ہے اور باقی اب عرب بھی دیکھیں گے اور حماس بھی دیکھے گی, فلسطین بھی دیکھے گی. جیسا کہ میں ابھی بتانے لگا تھا کہ اسرائیل نے آج جو ہے جو کرسچن کمیونٹی ہے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے, ایک بھاری قسم کا ٹیکس, جو کہ وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں کرسچن جو ہیں یروشلم کے کہ ہم نہیں دیتے. اس نے کہا دیتے کیسے نہیں ہیں آپ, اس میں الگ تعلق کرسچن ہونے کی وجہ سے ٹرمپ کا بھی ہے, دوسرے لوگوں کو بھی, لیکن اس نے لگا دیا. اس کے علاوہ بھی جو ہے اس نے وہ کیا کہتے ہیں اسرائیل نے آج جو تجربہ کیا ہے ڈیفنس کا, وہ بھی پہلی بار دنیا میں ہوا ہے. وہ تجربہ جو اس نے ڈیفنس ایئر سسٹم کا کیا ہے وہ پہلی بار ہوا ہے, تو وہ تو بڑھتا جا رہا ہے اس میں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کچھ دنوں کے بعد اگر یہ ایسا ہی چلتا رہا تو ٹرمپ اور ٹونی بلیئر جو ہے وہ فلسطین پہ حکومت کریں گے, اس علاقے پہ حکومت کریں گے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس نے جانا چاہے وہ چلا جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ تو یہ بھی ایک جو ہے ایک تاثر ہی ہے نا کہ ایسے ہوگا, جبکہ حماس جو ہے وہ اس معاہدے کو نہیں مان رہی ہے اور نہ ہی وہ مائنس ہونے کے لیے تیار ہے. اور جب وہ مائنس نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں اگلے ہم مرحلے میں آتے ہیں, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ سارے منظور کریں گے, اور یہ نہیں ہوتا کیونکہ حماس کے مشاورت کے بغیر تو نہیں ہو پائے گا, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر جنگ ہے نا, چاہے حماس سے ہو. پھر کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان, سعودی عرب اور یہ سارے جو ہیں یہ مل کر اسرائیل کے ساتھ حماس سے لڑیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو کیسے مائنس وہ کہتا ہے کہ مجھے امن سے رہنا ہے, اور یہ چاہے سب اکٹھے ہوں یا الگ الگ ہوں, میں سب سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. ابھی جو ہے اس نے جو کل کہا ہے اس میں 3 ملکوں کا اس نے نام لیا ہے کہ برازیل, یہ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, برازیل, انڈیا اور سوئٹزرلینڈ کو ہم ٹھیک کریں گے, یہ اس کا لفظ ہے, I'll fix it. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کے جو ہے تیور نہیں دیکھ رہا, عربوں کے تیور تو بیچارے کے پاس پہلے بھی کچھ نہیں ہے, تو اب بھی جو ان کے تیور نہیں دیکھ رہا, وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا اگر یہ مانیں گے تو. لیکن اس نے تو یہ بات طے کر دی ہے کہ حماس کسی معاہدے میں کسی صورت میں بھی فلسطین میں نہیں رہے گا, ہم اسے قبول نہیں کرتے کہ گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ, وہ تو بات ہے. اب یہ حماس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرے.
سمجھے نا, جیسے کہ میں نے کہا خدشات ہیں اس میں. حماس خود کو مائنس کر کے کبھی بھی یرغمالیوں کو نہیں چھوڑے گی. یرغمالیوں کو تو کسی وقت بھی چھوڑایا جا سکتا ہے, لیکن وہ یہی ہے نا کہ لوگ دنیا کہے گی کہ صاحب اتنے مار دیے اتنے مار دیے, ادروائز ان کو پتا ہے یرغمالی کہاں ہے اور کیسے بچایا جا سکتا ہے. اس میں سے ایک آدھ مر گیا تو خیر ہے, لیکن ان کو پتا ہے کہ کیسے بچایا جا سکتا ہے. لیکن اسرائیل نہیں چاہتا کہ پوری دنیا میں ایک بار پھر اس کی جو ہے توئے ہو جائے جیسا کہ پہلے ہوا ہے, اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ بات چیت میں ہو جائے گی اور بات چیت میں کر لیں گے. حماس کو تو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے. حماس کے لیے تو اس نے اپنا اچھا خاصا دوست قطر جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے, اس کے ہاتھ بمبارمنٹ کر کے امریکہ کو ناراض کر لیا ہے, پھر اس سے معافی مانگ لی ہے. یہ صرف حماس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسرائیل جو ہے وہ حماس کو تو نہیں چھوڑنے کا, یہ بات حماس کو پتہ ہے. جی ملک عاقف غنی عوان صاحب, یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا, اس پر ٹرمپ صاحب نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ ہے, اس پر فیلڈ مارشل صاحب اور شہباز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے. کیا انہوں نے معاہدہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کیا ہے؟ جی جی, دراصل یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بظاہر تو قطر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس تناظر میں ہوا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو ڈالرز کی ضرورت ہے اور سعودی عرب کو ایک طرف تو یہ بھی خطرہ کہ کسی وقت اس پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے, تو اس کے دفاع کے لیے اپنی قوت اتنی نہیں ہے, تو اس کو ضرورت ہے کہ پاکستان اس کے دفاع کے لیے. اور اسرائیل کے خلاف ہی ہوا ہے نا پھر ملک عاقف صاحب؟ خلاف کہہ نہیں سکتے, لیکن دراصل یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے. ایک طرف معاشی لالچ ہے اور دوسری طرف جو ہے چونکہ وہ اس وقت جو بادشاہت کا سلسلہ ہے اس کو بھی بچانا مقصود ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے بیک پہ ہیں. سامنے جو چیزیں آتی ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ساری وہی ویسے ہی ہوں, تو آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. جی آپ گاڑی کہیں لگائیے پارکنگ میں, میں اتنی دیر اسد مفتی صاحب سے اس سے رائے لے لیتا ہوں. اسد مفتی صاحب, جیسا کہ یہ والی میں نے بات ان سے پوچھا تھا کہ کیا یہ جو معاہدہ ہے یہ واقعی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نہیں ہے سیدھا, اور انہوں نے تنبیہ بھی کر دیا ہے. اچھا, ایسا نہیں لگتا, کیونکہ میں تھوڑی سی بات غنی صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے خیال میں یہ قطر کے بعد جو ہے یہ بات ہوئی ہے کہ معاہدہ کر لیا گیا ہے قطر پہ حملے کے بعد, ایسی بات نہیں ہے. یہ کچھ مہینوں سے بات چل رہی تھی کہ ہم اس کو کاغذ پہ لے آئیں. پاکستان کا سعودی عرب کا پچھلے 10 سال سے اس قسم کے معاہدے چل رہے ہیں کہ ہم مدد کریں گے, مدد کرتے ہیں, اور اس نے کی بھی. پیٹرول وغیرہ جو ہے وہ دے دیا, قرض چھوڑ دیا, کچھ تھوڑے وقفے کے بعد عمران کے عرصے میں تو کیا اس نے کچھ, لیکن باقی عرصے میں اس نے چھوڑ دیا. یہ معاہدے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور امریکہ یا اسرائیل کے خلاف پاکستان کا معاہدہ سعودی عرب پہ تو سوائے ہنسنے کی اور کوئی بات نہیں ہے. امریکہ کو بھی پتا ہے, اسرائیل کو بھی پتا ہے, اس کے بھی علم میں ہے جب انہوں نے سب کچھ کیا ہے. اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں. ابھی نہ تو اسرائیل اس پہ حملہ کر رہا ہے, اسرائیلی کی بات ہو رہی ہے نا, اسرائیل پہ حملہ نہیں کر رہا ہے فوری طور پہ. سوری, ایک مفروضے کے تحت بات کر لیجئے, اگر اسرائیل واقعی حملہ کرتا ہے کسی بھی وجہ سے, جیسے اب حماس ہے وہ نہیں مار رہا, یہ فارمولا نہیں آتا, جنگ بڑھتی ہے, آگے شدت اختیار کرتی ہے, دوبارہ جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور اسرائیل جو ہے جیسا کہ اس نے معافی تو مانگ لی بظاہر ہے, ایسے ہی ایک فرضی طور پہ قطر سے ایک بظاہر, لیکن ٹھیک ہے آپ, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک دن کرے گا حملہ. میں پھر دہراتا ہوں, سعودی عرب پہ ایک دن حملہ کرے گا, کیونکہ مکہ اور مدینہ یہ یہودیوں کے شہر تھے. یہ اسرائیل کو پتا ہے, اور طائف جو ہے یہودیوں کے پاس. سن لیں آپ, سن لیں, میں پہلے وقت سے پہلے بتا رہا ہوں, اس لیے یہ وہ کرے گا اس پہ, لیکن ابھی فوری طور پہ یا مستقل قریب میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل ابھی بہت سے جگہوں میں گھرا ہوا ہے. لیکن
اسرائیل کی جو بات ہے اس کے جتنے شہر آتے ہیں اس کے جسے آپ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں اس میں تقریباً 7 آتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس دور میں آپ 7 ملکوں سے لڑنا شروع کر دیں. ایسے ہی ہے انڈیا کے اس میں 11 ملک آتے ہیں اکھنڈ بھارت بننے میں. ایسا نہیں ہے کہ آپ فوری طور پہ یہ شروع کر دیں گے. 17 ملکوں میں جو ہے وہ ہے, 17 ملکوں میں چل رہا. تو ایسا نہیں کہ آپ ایک دم لیکن یہ ان کی رائے ہے, یہ ان کی بات ہے کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے, آپ انہیں روک نہیں سکتے. لیکن ابھی اس وہ حال میں نہیں ہے جیسے کہ چین نے تائیوان کے مسئلے کو جو ہے فریزر میں ڈال دیا ہے کہ ہم اس کا کچھ نہیں کرتے. آپ کا کیا خیال ہے, چین چپ چاپ بیٹھ جائے گا تائیوان کے بغیر؟ تو چین کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہم اس سے بعد میں دیکھیں گے. ایسا ہی وہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کو مشورہ دیتا ہے. چین کہ آپ چپ جائیں, آپ کچھ کر نہیں سکتے تو اس کو فریزر میں ڈال دیں, جب موقع آئے گا تو نکال لیں. چین جو ہے 100 سال کی سوچتا ہے اور وہ بہت جلدی ہے. یہ جیسا کہ ابھی حقانی کا میں ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ چین 100 سال کا سوچ کے کہتا ہے کہ یہ بہت جلدی ہے, اور امریکہ 10 سال کا کہ یار بہت لمبی ہے 10 سال کا. تو یہ فرق ہوتا ہے قوموں میں. تو اس سے لیے اسرائیل جو ہے آپ دیکھیں نا آپ کے سامنے غزہ کی پٹی, پھر وہ مغربی کنارہ, پھر وہ جارڈن, جب چاہا جس نے جیسے چاہا اس نے کیا. اس دور میں 7 ملکوں کو اس نے اکٹھے کر کے بھی شکست دی. مفتی صاحب کیا پاکستان اسرائیل کو قبول کر سکتا ہے صدر ٹرمپ کے پریشر میں, دباؤ میں, ڈو مور میں؟ قبول کرنے کو کیا پوری دنیا کو قبول کرنا چاہیے. یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک دور میں ساؤتھ افریقہ کو قبول نہیں کرتا تھا نہ, تو ہمارا قائد ہمارا بانی پاکستان کہتا ہے کہ اسرائیل کو ہم کسی صورت قبول نہیں کر سکتے, نہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم صدر ٹرمپ قائد کو چھوڑ کے صدر ٹرمپ کی بات مان رہے ہیں. اب میں قائد کے بارے میں کیا کہوں, میں تو کل ابھی پڑھ رہا تھا کسی نے لکھا کہ قتل کیا گیا ہے. اب ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ قائد اعظم کو قتل کیا گیا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ قتل کیا گیا. اب بتائیں, چھوڑیں یار اس بات کو کہ بانی نے کیا کہہ دیا. بانی کی آپ بات مانتے ہیں؟ بانی جو کرتا تھا وہ آپ کرتے ہیں؟ یا آپ کے گھر میں سے کوئی کر سکتا ہے, آپ کے دوستوں میں سے کوئی کر سکتا ہے, کھا پی سکتا ہے جو کرتے تھے؟ چھوڑیں, جو آج کی ضرورت ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. آج کی ضرورت ہمیں یہ ہے کہ پوری دنیا کو تسلیم کر کے دنیا کے ساتھ چلیں, دنیا کے ساتھ چلیں گے. یہ نہ کہ اب الگ سے کچھ امپورٹ کر لیں, کچھ ایکسپورٹ کر لیں. دیکھیں نا مسلمان جو ہے یہ پاکستانی خود کو مسلمانوں کا اس وقت جو ہے وہ لیڈر سمجھتا ہے, اسلام کا قلعہ سمجھتا ہے, اور وہ اس لیے سمجھتا ہے کہ ایک تو اسے انگریزی آ رہی ہے سالے, کوئی دوسرا اس کے پاس بم ہے, تو باقی کے جتنے عرب ملک ہیں ان کو بیچاروں کو انگریزی بھی نہیں آتی اور ان کے پاس بم بھی نہیں ہے, اور یہ اپنے آپ کو چلاک سمجھتا ہے. یہ چلاکی اس کی بم کی وجہ سے نکلے گی جس دن بھی نکلی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی, میں تو حیران ہوں. کاشی کسی وقت میرے ساتھ گزارے, ان کو بھیجے میرے پاس, یہاں ہم بات کریں, ان کو دیکھیں اور یہ کہہ کے اٹھیں گے ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن خود نہیں کریں گے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, قومیں ایسے نہیں بنتی. یہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ہم صبح سو کر اٹھیں گے پاکستانیوں کو پتا چلے گا کہ نقشہ بدل گیا, پھر کیا کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. چلیے اچھا جی حسن مفتی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں آخری سوال اس حوالے سے کہ کیا ہم ڈو مور کے مطالبوں سے نکل پائیں گے, یا ہم کوئی ایسا فارمولے کے تحت خود کو بچا پائیں گے؟ نہیں صاحب, میرے خیال میں تو یہ ٹریننگ نہیں ہے ہماری. 47 سے لے کے ابھی تک کی ہماری ٹریننگ نہیں ہے. یہ بات ہوتے ہیں سوسائٹی میں کیسے آپ جی رہے ہیں, کس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, مطلب ایسی ہماری ٹریننگ یوں نہیں ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں. میں سوئٹزرلینڈ سے, اور سوئٹزرلینڈ سے کہہ رہا ہوں نہر سویز سے شروع کروں جو کہ بہت پرانا تھا. تو وہ بھی یہی ہے کہ سور وردی نے ایک دن پہلے کہا کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں, مصر کو کہا, ویری نیکسٹ ڈے کہہ دیا کہ ہم تو یورپ کے ساتھ ہیں, ہم تو برطانیہ کے ساتھ, اگلے ہی دن. تو یہ بات بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت ہی مشکل ہوتا ہے قوم اپنی جگہ پہ رہنے. میں اگر پھر انڈیا کا نام لوں گا پھر کہیں گے جی آپ جو ہے انڈیا کی بات کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ جیسے انڈیا کا رول ہے ہمارا اور انڈیا کے مقابلے کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ایسے ہوتی ہے. وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں امریکہ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نہیں مانیں گے. روس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نہیں مانیں گے. آپ ذرا کہہ کے دیکھیے. تو یہ سب باتیں میرے خیال میں ڈوبو تو آپ سے کر پا لیں. سیاست تک رہے تو اچھا ہے. بھارت نے تو آپ سیاست کو کھیل میں لے آیا ہے. آپ نے گزشتہ ایشیا کپ میں دیکھا کہ بھارت نے کیا کیا ہے.
ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، پلیز لسن لسن. بھارت کھیل میں نہیں ہے، وہ تو لانے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے اور بعد میں بھی تیار نہیں ہوگا. وہ صرف پاکستان میں جو بھی کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے. دیکھیے پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنا اور پاکستان کو پیسے ملنے کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ سارا کاموں کی پہ لگ جائے گا، وہ پیسہ سارا جو ہے وہ ٹیررسٹوں کو مل جائے گا. سن لیجیے جناب، سن لیجیے پھر اس کے بعد بولیے. وہ پیسہ جو ہے سارا ٹیررسٹوں پہ لگ جائے گا، کاموں کی پہ لگ جائے گا، وہ دوسرے جو گروپ ہیں ان پہ لگ جائے گا. انڈیا ایسا نہیں چاہتا، انڈین لوگ ایسے نہیں چاہتے، لیکن وہاں چونکہ آزادی ہے، بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ کو کھیلنا چاہیے، ہاتھ ملانا چاہیے. ذاتی طور پہ میں بھی نہیں سمجھتا کہ انڈیا پاکستان کا کھیل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بات آخر پہ وہیں جاتی ہے. کچھ بھی آپ کر لیجئے، آخر پہ آ کے وہ ٹیررزم پہ بات آئے گی. تو اس لیے ذاتی طور پہ میں بھی نہیں چاہوں گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فلسطین 2 ریاست میں اس لیے نہیں مان رہا، باقی مجھے نہیں کوئی اتنا، کہ 2 ریاست بن گئی تو وہ پاکستان انڈیا رہے گا ہمیشہ. سمجھے نا، جیسے ان کا جھگڑا ویسے اسرائیل اور اس کا فلسطین کا چلتا رہے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان اور انڈیا کا میچ یقیناً نہیں ہونا چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے. اور اس کی وجہ میں نے بتا دیا کہ میں کاموں کی کو پیسے نہیں دینا چاہتا کہ لو ابھی تم اپنی بلڈنگ بناؤ. چلیے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ انڈیا ایک دفعہ پھر جو ہے ایشیا کپ جیت گیا، جو اس نے نہیں لیا یا اسے نہیں ملا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن انڈیا یہ جیت گیا. پاکستان کی ہار کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ پاکستان ایک اچھا میچ کھیلا لیکن ہار گیا، کیا وجہ ہے؟ صاحب یہ تو ہم پہلے بھی بہت بار کر چکے ہیں کہ پاکستان کے کوئی ٹیم ویم کا پرابلم نہیں ہے، وہ تو سبھی لوگ ایسے ہیں، پہلے بھی ایسے تھے. جو پاکستان کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے اس کا عکس جو ہے وہ ٹیم پہ ہے. ایسا ہی جو انڈین سوسائٹی میں ہو رہا ہے اس کا عکس جو ہے انڈین ٹیم پہ ہے. یہ میرا جرنل جو ہے وہ ایک ہے. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جیت بھی جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے بارے میں کوئی یہ پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ یہ اس سال کی بہترین ٹیم ہے یا دوسری بہترین ٹیم ہے یا تیسری بہترین ٹیم. یہ بائی چانس ہے اس کے لیے، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہے تو نہیں ہے. اس نے بڑی بڑی ٹیموں کو ہرایا ہوا ہے اور زمبابوے جیسی ٹیم سے ہارا ہوا ہے. یہ نہیں بات کوئی ہے جو پرماننٹ ہے کھیل کی، ٹریننگ کی، اس کے بعد وہ آپ کے کوچ لینے کی بات دوسری ہے. آپ کی سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کی ٹیم پہ عکس ہے. اب جرمانہ فرض کیا ہے اور رؤف کو وہ جو ہے ہمارا وہ کیا ہے، وہ ٹی وی کا جو مالک ہے وہ کیا بنا دیا اسے کچھ کا کچھ، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جیب سے، موسن کہتا ہے میں اپنی جیب سے. اب اس کو ہاں اس کی کریج ملے گی نا کہ اگلی بار وہ پھر کچھ کرے گا کہ بھائی پیسے تو میرا وزیر دے دیتا ہے. یہ سب سوسائٹی آپ کی غلط ہے، آپ کی سوسائٹی گھپلا ہے. اس گھپلے میں یہ ٹیم ہوگی. یہ بھی چھوڑیے، حضرت موسیٰ کے بیٹے کو بلا کے کپتان بنوا دیجئے، آپ پھر بھی ہاریں گے انڈیا سے. یہ بائی چانس نہیں، پہلے انڈیا کو ہرا کے جو کپ جیتتے رہے ہیں وہ بھی تو جیتے ہیں نا انہوں نے. آپ کا یہ تصور نہیں ہے کہ ہم کھیل کے جیتیں گے، آپ کا تصور بائی چانس ہے. جیت گئے تو جیت گئے. اب دیکھیں نا کل کا جو میچ تھا پرسوں کا، وہ کون کم وقت کہہ سکتا تھا کہ پاکستان ہارے گا؟ کون کہہ سکتا تھا؟ ہار گیا، کیونکہ اب اس کی اسٹریٹجی بعد میں وہی بن گئی جو ملک میں ہو رہا ہے. تو پکڑو اور میں پکڑوں اور میں جاؤں اور تو جائے اور ہار گئے تو کیا ہے تو کہیں نہیں ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے، انڈیا نے ان کے منہ سے ہار چھینی. اب وہ ہار گیا تھا لیکن اس نے منہ سے چھین لی ہے. اب بتائیں نا، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب لوگ اس سوسائٹی کا حصہ نہ ہو جس سوسائٹی میں بے شمار چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے ہاں تصور نہیں کیا جا سکتا. اس طرف کوئی نہیں آتا. تو ایسا کرتے رہے کوشش. میں نے ابھی مثال دی ہے کہ حضرت موسیٰ کی ٹیم کو بلا لیں، پاکستان پھر بھی نہیں جیت سکتا کیونکہ بائی چانس ہے. یعنی ہر سال آپ کو پتا ہے کہ اس پورے حادثے پہ، اس پورے سانے پہ، اس پورے جگہ پہ کوئی دنیا کی ٹیم بولی ہے، کوئی کھلاڑی بولا کہ جی انڈیا نے دیکھو ہاتھ نہیں ملایا، جی پاکستان نے یہ کر دیا، جی کوئی بولا کسی نے بولنا کہ یہ پاگل لوگ ہیں ان کو آپس میں کرنے دو. اور وہی ہو رہا ہے. کسی نے چونچ ریک نہیں کیا. انڈیا میں چونکہ جمہوریت ہے، وہاں کپل دیو بھی آتا ہے کہتا ہے کہ بھی ہاتھ ملانا چاہیے، اور وہاں دوسرے بھی آتے ہیں کہتے ہیں بھی کھیت میں لانا چاہیے اس کو، سیاست کو. آف کورس یہ سب چیزیں نارمل ہیں اور وہ لاتے بھی نہیں. دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو 18 ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں لاتے. لیکن پاکستان جو ان کے ساتھ کر رہا ہے، جو پاکستان نے کیا ہے، جو پاکستان کہہ رہا ہے میں کروں گا،
وہ کہہ رہا ہم اپنے ساتھ دنیا کو بھی لے ڈوبیں گے, آپ ہمیں چھیڑ کے دیکھیں. وہ ہمارا کمانڈر چیف کہہ رہا ہے یہ باتیں اسٹیٹمنٹ ہیں, یہ کھیل کی باتیں ہیں, یہ ایسا کرتے ہیں. تو میری جان جو ہو رہا ہے وہ ویسے ٹھیک ہو رہا ہے. انڈیا صرف پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ یہ جتنا بھی پیسہ ملا یہ سب وہیں جائے گا, جیسا میں نے ابھی بتایا کاموں کی, اور یہ کوئی اور ہو جائے گا. 26/11 اسد مفتی صاحب بہت بہت شکریہ جناب. ناظرین, بات اسد مفتی صاحب اور ملک عاقف غنی امان صاحب کی ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا, اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا, ہم نے اپنے پالیسیز کو نظر ثانی کرنی ہوگی, ریویو کرنا ہوگا اور پھر آگے بڑھنا ہوگا. ہم تبھی ڈومور کے مطالبوں سے بچ سکتے ہیں, ہم کھیل سے سیاست کو نکال سکتے ہیں جب ہم اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں گے, ہم جیت کے لیے آگے جائیں گے اور ایک طریقہ کار کے تحت اپنی صلاحیت اور اہلیت کو منواتے ہوئے جو ہے وہ جیت کر دکھائیں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نے کرے.